حکومت سندھ اور ہمارا لا منسٹر کا میں شکر گزار ہوں۔ اب سندھ ہائی کورٹ تو سندھ ہائی کورٹ جیسے ادارہ ہم تو یہاں بچپن سے آتے رہتے ہیں، تو ہمارے بہت سے یادیں ہیں اس ادارہ کا، اس بلڈنگ کا، سندھ ہائی کورٹ کا، یہاں کا وکلا کا، یہاں کا ججز کا۔ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں کوئی اور آپ کو نہیں جانتا۔ ہمارا تعلق تو آج سے نہیں ہے، 3 نسلوں سے ہے، 3 نسلوں سے ہیں۔ تب تک تو آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو، اندر اور باہر سے جانتے ہو نا۔ میں تو اس خاندان سے، اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا، وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین دیا، اور ہم 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آ رہے ہیں۔ ہم یہ کام بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا 1973 کا آئین کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان موجود ہے، اکٹھا ہے، ایک طاقتور ملک ہے، تو وہ ہمارا 1973 کی آئین کی وجہ سے۔ جو بھی حقوق آج جس کے بات کیا جاتا ہے، مائنورٹی رائٹس، ویمنس رائٹس، پریس فریڈمز، لیبر رائٹس، وہ آپ کی اسی آئین کی وجہ سے آپ کو یہ ملتا ہے۔ اور ہمارا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے آمرانہ دور بھی دیکھے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ کا خون، پسینے اور محنت، آپ کا 3/3 کنسنسس کے پاس، یا تقریباً مکمل کنسنسس کے پاس کیا گیا 1973 کی آئین ایک آنکھ کی لرزش سے اور ایک ہونٹ کی جنبش سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا آنریبل جج صاحبان عامر کو یہ کام کرنے دیتا ہے۔ 10 سال، 11 سال وہ جمہوریت ہی بھول جاتے ہیں، آئین بھول جاتے ہیں، قانون بھول جاتے ہیں، اور سارا اختیار ایک آمر کو دیا جاتا ہے۔ پھر ایک نہتی لڑکی نکلی، اسی آمر کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوئی، 30 سال جدوجہد کی، اسی 1973 کی آئین کی بحالی کے لیے، اور اس جدوجہد میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ جنرل ضیاء کا آمرانہ دور ختم ہوا، جمہوریت بحال ہوا، مگر اس آئین کو 1973 کی قائد عوام کا دیا ہوا آئین کو ہم بحال اس وقت نہیں کر سکے۔ ایک اور آمر کا دور بھگتنا پڑا، وہ آمرانہ دور بھی اس وقت ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھاڑا گیا،
اور جو اس سے سب سے شرمناک افسوس اس سے بھی زیادہ کہ جج صاحبان نے اجازت دی اس عامر کو آئین قبول کر، جمہوریت کو بھول کر، اپنا ذمہ داریاں قبول بھول کر کہ صاحب آپ آ جائے اور ایک پھر ہمارا آئین میں ترمیم کر لے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جمہوریت کی بحالی اپنی والد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی کی جدوجہد لڑتی رہی۔ جب وہ جدوجہد لڑتی رہتی تھی اور ہمارا پیشیاں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پورا ملک کے عدالتیں، جب ہم جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے تھے اور وہ ہمیں آئین اور قانون کا درس دیتے تھے، اسی وقت وہ ایک آمر کا حکومت کو جگہ میں موجود تھا۔ نہ کسی کو آئین، نہ کسی کو قانون کا کوئی پرواہ۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ تو کرپٹ ہو، آپ اتنے کرپٹ ہو کہ آپ پہ آئین اور قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ مطلب سوچو، آپ اتنا کرپٹ ہو کہ آپ کو سارا 11 سال بغیر کوئی سزا جیل میں بیٹھنا پڑے گا۔ ایک آمر کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارا اور اسی وقت ایک سیاستدان کو سارا 11 سال جیل میں رکھا گیا تاکہ آپ اس نہتی لڑکی کو بلیک میل کر سکے۔ یہ تو ایک عجیب نظام تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کا ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم صرف ایک پی سی او جج برداشت کر سکتے۔ ایک دفعہ آپ پی سی او کا اوتھ لے سکتے ہو، دوسری دفعہ اگر آپ پی سی او کا اوتھ لیتے ہو تو تب آئین کو مسئلہ، جمہوریت کا مسئلہ، عدالت کا، آزادی کا مسئلہ۔ پہلی دفعہ تو صحیح ہے، دوسری دفعہ تو چیف تیرے جا نثار بے شمار بے شمار۔ دوسری دفعہ ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہمارا برداشت سے باہر۔ پہلی دفعہ تو صحیح، دوسری دفعہ تو برا۔ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے نسلوں کا قربانیاں دی تاکہ عوام کا طاقت چلے، عوام کی مرضی چلے کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ ایسے نمائندے بھیجیں گے اپنا پارلیمان میں کہ آپ کی مرضی کا قانون بنے، آپ کی مرضی کا آئین بنے۔ اور ہم تو بڑا لمبا عرصہ جدوجہد، تو جلدی کی بات کر رہا ہے نا آج کل، یہ تو ایک جلدی کوئی نہیں، 3 نسلوں کا جدوجہد ہے۔ یہ جلدی کوئی نہیں، ہم مسلسل کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ جب چیف جسٹس افتخار چودھری ایک سٹنگ پی سی او جج تھا اور تب تک اس کو خیال نہیں آیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ وردی میں بیٹھا ہوا عامر ہے، تب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے، جمہوریت بحال کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تو چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے ڈاکیومنٹ پہ لاگو کرنا پڑے گا۔ اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے وعدہ کیا کہ وہ 1973 کی آئین
کا جس کا ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے کہ اس کو بحال اس کی اصل روح کے مطابق کرنا پڑے گا اور تمام کالے قانون کو اس سے مٹانا پڑے گا. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا دستخط تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت ہوئی، قربانی دی جمہوریت کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کروایا، 1973 کی آئین بحال کیا، NFC ایوارڈ دیا، صوبوں کو حقوق دی، تو ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام مکمل مشن کو مکمل کیا. جب ہم 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کو باقی سیاستدانوں سے زیادہ وہ جانتی تھی کہ کتنا ٹوٹا پوٹا ہمارا سو کالڈ عدالت کا انصاف کا نظام ہے اس ملک میں. اس لیے اس نے خود بطور ایک بیٹی اس انصاف کا ادارہ کا جائزہ لیا اپنی زندگی میں. جب ہمارا ہائی کورٹ آف لاہور، ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان became nothing more than a murder scene for شہید ذوالفقار علی بھٹو. ہم نے دیکھا یہ کہیں اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمارا ملک میں ہوا کہ انصاف دلوانے والا ادارہ نے قتل کیا، عدالتی قتل کیا، قائد عوام کا قتل کیا. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ خود دیکھی. پھر جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے نہ صرف وہ خود مگر جمہوری پسند ہر کارکن پہ ناانصافی ہوا، تشدد ہوا، ظلم ہوا، اور ہمارے انصاف کے اداروں نے اس کام کا اجازت دی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو سب سے زیادہ معلوم تھی کہ ہمارا نظام ٹوٹا ہوا ہے، تو اس لیے اس نے یہ پیش رفت کی. اس وقت جب افتخار چودھری PCO جج تھا، کوئی انقلابی نہیں، اس وقت جب کسی چیف جسٹس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے، اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا، عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا، جوڈیشل ریفارمز ہوں گے اور عوام کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا. یہ اس وقت سے پہلے تھا جب آپ کے عدالت ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کا تعین کر رہے تھے. تھینک یو، میرا اردو کمزور کا تعین کر رہے تھے. اس وقت سے پہلے طے ہوا، اور اب سے آپ کو مزے کی بات، شہید بیوی کے 30 سال کی جدوجہد، شہادت کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوا. اس میں آئینی عدالت نہیں تو جوڈیشل ریفارمز تھا. کتنا لمبا چوڑا پروسیس، 2/3 نہیں 3/3 پورا پارلیمان نے فیصلہ کیا، عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے، ہمارے کارکنوں کے خون پسینے کے محنت کے بعد، قربانیوں کے بعد ان عوام میں پہنچتے ہیں، نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے پھر پہنچتے ہیں. اور یہ کنسنسس 3 نسلوں ساتھ بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا. تمام کالے قانون عامر نے لے کر آئے، ختم. ڈیولیوشن ڈن، NFC ایوارڈ ڈن، پختونخوا ڈن. پر ہم نے جوڈیشل ریفارمز بھی ایک حصہ تھا نا، یاد ہے آپ کو، تو ہم نے پاس تو کروایا تھا. مگر جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان، جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانا تھا،
جنہوں نے انصاف دلانا تھا، انہوں نے پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کہ ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے، پھاڑ دیں گے. یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا. جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو چاہ جو بھی آپ کا یونیفارم ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھاگ سکتے ہیں جب بھی وہ جی جائیں. تو یہ دھمکی دیا گیا، پارلیمان کو دھمکی دیا گیا کہ آپ کا پورا آئین کو ہم ترمیم کریں گے اگر آپ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ نظر انسانی نہ کرے. ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ پوری دنیا، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیکھ لیں. وہاں جب ان کی سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے، عوام کے نمائندے، اپوزیشن کے، حکومت کے. اور یہ کوئی جیو اور ایئر وائی والا انٹرویو نہیں ہوتا ہے بھائی. وہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں عوام کے نمائندے میں یہ طاقت ہوتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کے پورا ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کے عدالت میں ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. ہر ایک فیصلہ سامنے لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، باقاعدہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اور اگر وہ پارلیمان کہتا ہے کہ آپ قابل ہو اس ملک کا جج بننے کا تو وہ جج صاحب جج بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں رہا ہے. ورنہ وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہوتا. اب ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کریں 19ویں آئینی ترمیم. اس دھمکی کی وجہ سے آیا. اور جس فیصلہ پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے، بالکل 100 بسم اللہ 3 نسلیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، ہم پورا کر کے دکھائیں گے. ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں. ہم وکلا برادری کا بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کریں گے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے وکلا تھے، نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، آدھا سے زیادہ ہمارا نیا جو پارلیمان بنا تھا وہ آپ کی برادری سے بھرا ہوا تھا. اور بڑا احترام کے ساتھ، بڑا عزت کے ساتھ، وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے، آپ آئین سازی کرے کہ آئے الیکشن لڑو، ممبر پارلیمان بنو، رضا ربانی بنو، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ جو بھی آپ نے بننا ہے بنے. مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں، ہم موجود ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے، یہ ایسا نہیں کہ 200 سال پرانا نا، 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم کے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مگر خود 184 کے نام پہ، 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے. آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہم نے لکھا، آئین کہتا ہے کہ ان کی مرضی ہے.
اور یہ this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. آپ اگر لائر بنے تو اس لیے کہ آپ عوام کو انصاف دے. کتنے پینڈنگ کیسز ہے عدالت کے سامنے؟ کتنا دیر تک مجھے تو 45 ایئرز انصاف کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں. وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ 10A کی وجہ سے جو ہے ماضی کی غلطیاں کو اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا. چلے پھر بھی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہمیں 45 ایئرز بعد ملا تھا. مگر جو آپ نے اس کیس کا سنا ہے جہاں 2 بھائیوں کو یہ قتل میں کا جرم دیا گیا، ان کو ایکسیکیوٹ بھی کیا گیا، اور سالوں بعد اس پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو باعزت بری ہو گیا. آپ نے سنا وہ کیس جہاں ایک غریب عورت تقریباً 50 سال جدوجہد کرتی رہی اپنی وراثت کے لیے. بہت شکر گزار ہیں ہم اعلیٰ عدلیہ کے 50 سال بعد اس عورت کو شاید انصاف مل رہا ہے. مگر مانیں کہ جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو، آج کل وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فوری اور جلدی انصاف ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبوں کا درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے، تو پھر آئینی عدالت، آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے. اب آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے وہاں بھی وفاق کا بیلنس رکھنے کے لیے تمام صوبوں کو ایک پار پہ رکھنے کے لیے ایک تو obviously آپ کا نیشنل اسمبلی ہے جہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہے، اور دوسرا ہم نے سینٹ آف پاکستان، ایک ہاؤس آف دا فیڈریشن ان کے اوپر بٹھائے ہیں کہ وہاں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو، تاکہ کسی ایک صوبہ کسی دوسرا صوبہ پہ حاوی نہ ہو سکے. اور عدالتی نظام ہم نے میں آج یہاں نہیں آیا ہوں کسی حکومت کا بل کا حمایت کرنے کے لیے یا کسی حکومت کی ترمیم کے بارے میں بات کرنے کے لیے. ویری فوکس پروپوزل کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں ریفارم میں وہ پڑے گا، تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا. اس وفاقی عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پہ ہوگا اور ہر صوبہ کو باری ملے گا کہ اپنا چیف جسٹس کا نمائندگی. اگر آپ مانتے ہو اس بات کا نا کہ پینڈنگ کیسز ہے، آپ مانتے اس بات کا کہ ہمارا جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز ہے، جو کیسز پینڈنگ ہیں، ان میں 15% آف کیسز will be of a constitutional nature, of a political nature, and the rest of the cases وہ عوام کے کیسز ہے، وہ عام آدمی کا کیسز ہے، وہ قتل ہوا ہے، وہ ڈکیتی ہوا ہے، وہ زیادتی ہوا ہے، وہ فراڈ ہوا ہے، وہ وراثت کا کیس ہے. اب جو ہمارا عدالتی نظام ہے، آپ خود جائزہ لیں، وہ 15% جو سیاسی کیسز ہے
وہ 90% ان کا ٹائم لیا جاتا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو انصاف دلوائیں تو جس کام کے لیے یہ ادارے بنے، یہ ادارہ بنا، وہ ادارہ بنا، عوام کو انصاف دلوانے کا، تو ان کو وہ کام کرنے دیں. اور جہاں تک آئینی فیصلے ہیں، جہاں تک زیادہ تر سیاسی فیصلہ ہے، تو جیسے ہم نے ماضی میں طے کیا ویسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی آئینی عدالت بنائیں گے. اور اس آئینی عدالت دیکھے گا کہ آئین کے کیا مسئلے ہیں. وہ آئینی عدالت دیکھے گا کہ جو سیاسی کیسز ہے اور جو آپ کا کام ہے، جو آپ کے کلائنٹس کا کام ہے، وہ کام ہمارا جوڈیشری اور جوڈیشری کا نظام کرتا رہے گا. میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ان پٹ لینا چاہیے. ہم تو آج سے نہیں، افتخار چودھری کا زمانہ سے ان پٹ لیتے آ رہے ہیں. آپ ہر سپریم کورٹ بار کا الیکشن دیکھیں، ہر تقریر دیکھیں، عاصمہ جہانگیر کا ہر کانفرنس دیکھیں، آپ فرحت اللہ بابر ہو، رضا ہو، باقی جو ہم جوڈیشری ریفارمز کی سیمینارز کرتے رہے وہ ان کا آؤٹ پٹ دیکھے. ہر کسی تقریر میں ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہے، ہمارا جوڈیشل ریفارم کا ذکر ہے. یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نئی بات ہے جن کے لیے تاریخ یہ اپریل 2021 سے شروع ہو جاتا ہے اور عدم اعتماد سے شروع ہو جاتا ہے. جن کے لیے تاریخ 1947 سے شروع ہوتا ہے پاکستان کا، ان کے لیے یہ بہت ہی پرانا مطالبہ ہے. For the legal fraternity and for the political, the development of jurisprudence in Pakistan, آپ دو میجر constitutional sections پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک 58(2)B اور دوسرا 63(A). جہاں تک 58(2)B ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا آئین میں ایک ہتھیار تھا جس کو استعمال کیا گیا اور جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا گیا غیر جمہوری طریقے سے. اور اس کے خلاف بھی جدوجہد کے بہت لمبا جدوجہد رہا اور آخر کار ہم نے اس کالا قانون کو آئین سے ہٹا دیا. افسوس کے ساتھ کہ وہی 58(2)B کا پاور عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا. اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہ چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو، جو عوام کا طاقت تھا جس کو ہم نے سمجھا 58(2)B کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا، واپس پارلیمان کو عوام کو دلوا دیا، عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا. جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے تو ہمارے اتحادیوں میں سے، ہمارا پارٹی میں سے، لوگوں میں سے یہ ضرور مطالبہ تھا کہ فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ کورٹ جائیں، فلاں ایشو پہ آپ کورٹ جائیں، وہاں سے ہم اس کو نکال سکیں گے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی تھا کہ ہم عدالت کے دروازے کے تھرو، عدالت کا یہ 58(2)B کا اختیار کے ساتھ اس کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ وہاں دیکھنے کے بجائے، یہاں دیکھنے کے بجائے آپ پارلیمان پہ زور دیں. عدم اعتماد واحد جمہوری پارلیمانی طریقہ ہے پوری دنیا میں کہ آپ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اگر گھر بھیجنا چاہے تو وہ عوام الیکشن میں کر سکتا ہے یا ان کے نمائندے پارلیمان کے تھرو کروا سکتے ہیں. نہ کوئی جنرل، نہ کوئی جج کے پاس اختیار ہے. مگر افسوس کے
کہنا پڑتا ہے. آپ سب نے ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی عامر نے یہ استعمال کیا یا کسی جج صاحب نے استعمال کیا. ہم نے ایک دفعہ اس ملک کی تاریخ میں عدم اعتماد کے تھرو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا. اس سے پہلے جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے تو ہم نے 63A کا ڈیفینیشن میں اضافہ اس لیے کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتا تھا. کبھی آئی جی آئی کی شکل میں، کبھی پیراسائٹس کی شکل، پیٹریٹس کی شکل میں، کبھی کسی نہ کسی شکل میں. یہ ہمارے تو یہ کنسنسس جب بنا کہ فلو کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ پارلیمان کے ممبرز کو پارٹی لائن طے کرنے کا ہدایت پہ پابند ہوں گے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمانی لائن کسی بھی وجہ سے کہ وہ پارلیمان پارٹی لائن کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہ ووٹ استعمال کرتے ہیں، کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بائی الیکشن لڑنا پڑتا ہے عوام سے. ان عوام جنہوں نے اس پارٹی کے نشان پہ ان کا منتخب کیا ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میرا ووٹ صحیح تھا یا غلط تھا. اس طریقے سے ہم نے فلو کراسنگ کے لیے ایک پابندی بھی لگایا اور پارلیمان میں ووٹ کی طاقت کو اور پارلیمان کی اور پارلیمانٹیرینز کی آزادی بھی رکھا تھا. نا کم بیک عدالت نے فیصلہ کیا کیا؟ 63A کا جب فیصلہ کیا جا رہا تھا، آپ میں سے کوئی مجھے بتا کہ کیا کسی نے آئین پڑھا؟ جب 63A کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا کیا کسی نے کوئی وہ آئین پڑھا؟ یا کوئی کسی نے یہ سوچا کتنا بڑا ہم فیصلے سنانے جا رہے ہیں؟ کسی سے پوچھ لے جس نے وہ آئین لکھا کہ کیا آپ کا مطلب تھا. جب آپ پڑھتے ہو 63A کو ان دا کانسٹیٹیوشن، کیا کوئی کنفیوژن ہے کہ ہونا کیا ہے یا کیا نہیں ہونا ہے؟ عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں. اور انہوں نے 63A کے فیصلے میں آئین کا ترمیم کروایا کہ جو آپ نے لکھا وہ نہیں، اب ہمارا مرضی. اور مرضی کیا تھا؟ مرضی یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا پنجاب حکومت نہ بنے. مرضی یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا پنجاب حکومت نہیں ہوگا تو الیکشنز میں اثر ہوگا، خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں. اور جیسے آپ سب کو پتا ہے پنجاب کے اپنی ایک، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ آپ ووٹ پارٹی لائن کے خلاف نہیں دے سکتے. دیتے ہو تو گنا نہیں جائے گا، دیتے ہو گنا نہیں جائے گا، پھر بھی کرتے ہو تو نااہل کیا جائے گا. بتائیں مجھے کون سی آئین، کون سی جمہوریت، کون سی رول آف لا کے مطابق یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ اب آپ ہمیں کہیں کہ آئینی عدالت نہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ. آپ اپنا 13 ججز کی ویکنسی سندھ ہائی کورٹ کیوں نہیں بھر رہا؟ کیوں نہیں؟ سیاستدانوں کی وجہ سے یا اس لیے ہمارا بردر ججز جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کافی دیر سے نہیں ہاتھ ملا رہے ہیں؟ بات دور کی بات ہے. یہ نہ صرف آپ کی عدالت کا مسئلہ ہے. کتنے ویکنسیز ہے لاہور ہائی کورٹ میں؟ 24. اب ایک اور بینچ بنا لیں، وہ بینچ ویسے ہی چلے گا جیسے باقی بینچز چل رہے ہیں. آپ ایک اور بینچ بنا لیں. آپ کہہ رہا ہے اضافہ کر رہے ہو ججز کا. بسم اللہ، میں چاہتا ہوں، میں روزگار دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر بینچ پہ میں اضافہ کرے، لیکن بھریں گے کیسے آئینی ترمیم کے بغیر؟ اس لیے اس وقت جو ہے ججز کہتے ہیں کہ ان کی مرضی. آپ نے جو 19ویں ترمیم کے مطابق ترمیم کیا اس کے مطابق بھی نہیں چلے گا. ہمارا رولز اور مطابق، ہمارا رولز کے مطابق آپ جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کریں گے. اور رولز کیا کہتے ہیں کہ the judiciary is of the judiciary, for the judiciary and by the judiciary. آپ نے جج بننا ہے تو آئے میرا پریکٹس میں پریکٹس کرو. آپ نے جج بننا ہے
آئے میرا خاندان کا حصہ بنو. اپنی جج بننا ہے. ملوڈ 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 کہو. یہی تو وجہ ہے ہمارا نظام ٹوٹا پھوٹا ہے. تو ہم نکلے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ اگر میاں شہباز شریف صاحب کا نیت پہ شک کرتے ہو کرو. اگر آپ کسی جج صاحبان کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو. اگر آپ میرا کسی اتحادی کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو. کسی ادارہ کا نیت پہ شک کرتے ہیں کرو. میرا نیت پہ شک نہ کرو. میرا نیت یہ ہے کہ جس آئین سازی کا کام میں 3 نسلوں سے کرتا آ رہا ہوں، جس جمہوریت کا بحالی ہم 3 نسلوں سے جد و جہد لگتے آ رہے ہیں، جس آئین کا بالادستی میرا آئین کا بالادستی کا جد و جہد کوئی اور لڑے گا نہیں سر، ہم لڑیں گے. مگر میرا آئین کا بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے، تاکہ کل کسی جج میں ہمت نہ ہو، کسی جج میں ہمت نہ ہو کہ سندھ میں آ کے اعلان کرے کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے گا. ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے تاکہ کسی اور وزرائے اعظم کو تخت دار پہ نہ چڑھایا جائے. ہم آئینی عدالت اس لیے بنائیں گے کہ ان سب شکایت سارے مسئلے کی اپنی جگہ، تاکہ اس ملک کے عوام کو انصاف ملے. اس ملک کے عوام کو میرا ذمہ داری ہے. آپ لائرز بنے ان کا کیس لڑنے کے لیے. میں اس ہاؤس میں بیٹھا ہوں تاکہ میں قانون بنائیں، تاکہ میں آئین بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ ہم کنسنسس کے تھرو بنائیں. بہتر ہوگا کہ دوسری جماعتیں ساتھ مل کے بنائیں. مگر ماضی سے ہم نے اپنے سبق سیکھے ہیں. جو غلطیاں ہم نے دیکھا تھا لائرز موومنٹ کی وجہ سے، جس طریقے سے ہمارے عدالت کا نظام اس تحریک کے نتیجے میں چل پڑا ہے، اس دفعہ ہم آپ کی تقریریں بھی سنیں گے، آپ کے جلسے اگر ہوں گے تو ہوں گے، مگر آپ کا انپٹ بھی. میں نے نائک صاحب کو کہا ہے I know the law minister on his own accord. ہمارا پرانا بھی، آپ کے جو پہلے عہدیدار تھے ان کا انپٹ تو پڑا ہوا ہے. اگر مزید کوئی انپٹ ہو وہ ضرور دے. بٹ آئینی عدالت تو بنے گا. جوڈیشل ریفارمز کو ہمیں لے آنے پڑیں گے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر 50 سال بعد انصاف ملا ہے، اب انشاءاللہ تعالی عوام کو انصاف ملے گا. میں خاص طور پہ اس پوائنٹ پہ اس سپیچ کو اینڈ کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کے سوال کے جواب دینا چاہوں گا کہ میں دونوں جج صاحبان، چاہے وہ جسٹس عیسیٰ ہو یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو، ان کا بہت احترام کرتا ہوں. اتنا احترام کرتا ہوں جتنا کسی اور جج کسی ماضی کی بینچ کا میں نہیں. اور وہ ویری سمپل ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان اس بینچ میں تھے جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ سنایا. کسی اور کا نیت جو بھی ہو، میں کوئی پرسن اسپیسیفک آئین نہیں بناؤں گا، میں کوئی پرسن اسپیسیفک قانون نہیں بناؤں گا. مگر میں کسی آپ کی اپنا بھی، ہمارا اپنا سیاست ہوتا ہے، آپ کی وکلا کا سیاست بھی ہوتا ہے، جوڈیشری کا انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی اپنا سیاست بھی ہوتا ہے. میں نہ وکلا کا سیاست کا شکار ہوں گا نہ جوڈیشری کا سیاست کا شکار ہوں گا. ہم نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے. عوام کو ہم جواب دیں گے، آئین ہم بنا کے رہیں گے. آپ سب کا شکریہ. وہ نہیں کرنا چاہتے پارٹی کا لائن فالو، تو ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنا ووٹ تو ڈالے.
وہ ووٹ ہمیں پتا ہے, ہم نے لکھا ہے بھائی, آپ نے تو نہیں لکھا. ہم نے جس وجہ کے لیے لکھا, جس کا بیک گراؤنڈ ڈاکیومنٹیشن ہے, جس کے لیے سی او ڈی کا منٹس بھی موجود ہے, جو ہمارا منٹس آف دی 18th امینڈمنٹ بھی موجود ہے, ہم نے یہ لکھا اس لیے لکھا تھا کہ پارلیمنٹیرین کے پاس کوئی سزا ہو. اگر آپ نے پارٹی لائن اتنا اہم ووٹ پہ توڑنا بھی ہے تو وہ ووٹ گنا جائے گا, گننے کے بعد وہ اپنے عوام کے پاس واپس جائیں گے, بائی الیکشن ہوگا, اور وہ یا اس ہاؤس کا ممبر واپس بن سکتے ہیں یا نہیں. ہمارے پاس نہ کسی عدالت کے پاس اختیار ہے, نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی پارلیمنٹیرین پہ پابندی رکھے کہ کسی بھی صورت میں آپ اپنا پارٹی لائن توڑ نہیں سکتے. یہ تو غیر جمہوری ہوگا. The reason I talked about 63A is not this is the reason. With or without 63A, inshallah ta'ala, we'll pass our Aini amendment. The reason I brought up 63A is because before that I was talking about 58(2)B and the powers to dismiss a prime minister and a government that was first exercised by the presidents, and then after your lawyers movement and Iftikhar Chaudhry, it started to be used by chief justices one after another. And the 63A decision effectively removed the no confidence portion of the constitution, because obviously a government is formed on a majority. And if you cannot break your party line and you cannot vote against the party you're with, and your vote won't be counted, تو پھر وہ حکومت کو آپ کیسے گرائیں گے؟ صرف اور صرف اگر آپ گیٹ 4 پہ کھٹکھٹائے, صرف اور صرف اگر آپ لوٹ کے, لیکن اگر آپ کا پارلیمان کا اکثریت ہے تو آپ تب بھی پارلیمان کا اکثریت, لیکن 63A کا جو غیر جمہوری فیصلہ اس عدالت نے سنایا, اپنا عدالت کی سیاست پورا کرنے کے لیے, ہمارا سیاسی نظام پہ اثر کرنے کے لیے, الیکشنز پہ ایک تاثر چھوڑنے کے لیے, وہ آج تک ہمارا آئین میں موجود ہے. جب وہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا, کیا کسی وکیل نے کہا کہ ہم سب سے پوچھیں انپٹ لے؟ کیا کسی وکیل نے اس حد تک کہا کہ وہ آئین پر ہو؟ اس آئین پہ آپ ڈیسیژن آپ دے رہے ہو تو منٹس نکالیں, پارلیمان کے پروسیڈنگز نکالیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کا منٹس نکالیں, پتے سمجھے کہ ہم نے کس وجہ سے نہیں. اس لیے ایک مقصد کے تحت یہ 63A کا فیصلہ سنایا گیا. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ فلو کراسنگ آسان ہو. ہم چاہتے ہیں that there should be a high level watermark for you to cross to for floor crossing. جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بائی الیکشن ہوگا تو پھر you have to really believe in your vote to cross the floor. لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ if you cross the floor you will be disqualified for life and your vote even won't be counted, then you're forcing a member who does not like the budget of Pakistan, who does not accept the IMF terms, you're forcing him on penalty of disqualification to vote for that budget. If you do not like a constitutional amendment and it goes against every one of your principles, you're forcing them on pain of disqualification to vote for that amendment. And if you can't stand the Prime Minister, you hate every part of his politics, his manifesto, his ideology, but you're caught in your party line, you are forced on penalty of disqualification to vote for that Prime Minister. I don't think that's democratic. I don't think that's just. And I think it's just one of many reasons that prove we need judicial reform and we need a constitutional court. Thank you very much, Chairman, Pakistan People's Party, for such a comprehensive answer. And we understand that the counting of the vote would carry, because even in the law, unless there's an act, there's no punishment. So the
act and the intention, they both constitute an offense. So to punish, let the act be done, and then whatever punishment Parliament would decide by the legislation. The next question that I would take, the Honorable President Karachi Bar Association, Mr. Amir Nawaz Waraij, he represents a large number of the legal fraternity. Please, sir, come forward. And we would like, last week we were invited by the Supreme Court Bar Association in Islamabad. We both were there. He had his say before the Supreme Court and the old lawyers. So I would like him to ask the question. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, Chairman sir, welcome to the Honorable High Court of Sindh. सर इसमें 3-4 इश्यूज अमेंडमेंट्स में बेसिकली थे, जिसमें एक रेलेवेंट टू द एज फैक्टर था. जो एज फैक्टर था उसमें हमारी जो रिजर्वेशन थी, 2 किस्म के जजेस हैं. एक अच्छा जज है, एक बुरा जज है. मीन्स एक काबिल है, एक इनकॉम्पिटेंट है, या दामाद है, या यस बोस है, जो भी आप कह लें, जैसा आपने कहा. अगर उसकी एज बढ़ती है तो वो नुकसानदेह, जो काबिल है वो उसके लिए फिर अच्छी बात है. तो हमारी ये सजेशन है कि एज फैक्टर को नहीं छेड़ा जाए, जो एज है दैट इज़ इनफ. देन सर एक अमेंडमेंट रेलेवेंट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जज एज है, दैट इज़ 40 ईयर्स. उसमें बार को ऑब्जेक्शन नहीं था. उसकी वजह यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी 40 साल की उम्र में मिल गई थी. तो इसमें हम एग्री हैं. फिर सर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सर जैसे कि रियान भाई ने कहा कि फर्स्ट जो कोशिश हो कि बेंच की, इन केस हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाते हैं. अच्छा, वहाँ इशू क्या आ रहा है सर? इशू ये आ रहा है कि एक तो 3 जजेस वो आएंगे जिनको एडहॉक पे या कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा. 3 जजेस जो होंगे वो सुनने में जो हमें बताया गया ये ब्रीफिंग, 3 जजेस जो होंगे वो परमानेंट जो रेगुलर चल रहे होंगे उनमें से प्रमोट किए जाएंगे. अच्छा, उसमें हमारी ये है कि देखें, अगर एक तो ये चीज़ को ख़त्म किया जाए कि कोई भी जज, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा है तो कोई भी एडहॉक पे, कोई भी जज कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिया जाए. क्योंकि जो भी गवर्नमेंट्स पार्ट एंड पार्सल है, जो भी आएगी वो फिर जो उनको अपॉइंट करेगा वो उसी को ही नवाजेगी. तो ये इस वजह से हमारी ये इस पे जो है रिजर्वेशन है कि जो भी जज हो, एक तो उसका सर प्रोसीजर बड़ा क्लियर हो. मीन्स अगर वहाँ पे 3 साल के लिए जज जा रहा है तो उसमें एक ऐसा क्राइटेरिया रखा जाए कि वो क्लियर हो. और जो आपने ऑलरेडी, हमारी भी यही कहना था कि उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो. ये नहीं हो कि पंजाब से 3 हो, खैबर पख्तूनख्वा से 2 हो, सिंध से 3 हो, कोयटा बलूचिस्तान से को इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो तमाम, और रोटेशन वाला जो है ये सही है. तो उसमें सर इस एंगल से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हमारी जो सजेशन इसमें है. फिर सर इसमें जो टॉप 3 जजेस का एक इशू आ रहा था कि जो टॉप 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करके चीफ जस्टिस बनाया जाएगा. इट मे बी गुड आइडिया, लेकिन सर एक जुडिशरी है, बेशक आपकी नाराज़गी बजाय है क्योंकि आपने सफ़र किया है जुडिशरी से, तो आपकी जब स्पीच भी कर रहे थे तो नाराज़गी थी, वो बजाय है. लेकिन टॉप 3 से सर क्या नुकसान होगा कि एक ये इदारा है जो किसी तरीके से भी हल्का फुल्का इंडिपेंडेंट है, हल्की फुल्की कहीं है, अगर वो भी चले जाएगा और चॉइसेस पे, जैसे हम इस लेवल पे हर 5 मिनट बाद एक कॉल रिसीव कर लेते हैं तो आप तो फिर पता नहीं कितनी करते होंगे, तो उससे क्या साइलेंट पे होता है उसमें क्या होगा सर कि फिर कहीं कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग होगी कि फलां को फेवरेटिज्म आएगा. तो सीनियरिटी प्रोसीजर को डिस्टर्ब, जो टॉप सीनियर हो वो आगे जाए. और सर इसमें एक हमारी जो रिक्वेस्ट थी, ये हमारे लिए वकला के लिए अमेंडमेंट है. सर हमारी जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो इनरोलमेंट होती है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो इंटरव्यू लेते हैं. अब उससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे वकला की इनरोलमेंट पेंडिंग पड़ी हुई. तो आप क्या चाहेंगे, किसको इंटरव्यू? जज का रोल खत्म कर दिया जाए, Done. डायरेक्ट बात हमारी ये अगर
کیا چاہیں گے؟ اس کے بدلے میں کیا کریں؟ جیسے ایک منٹ جیسے سر سندھ بار کاؤنسل ڈائریکٹ اپنے ممبر کو انرول کرتی ہے، پروسیجر پہ ہم مشورہ کرتے ہیں، پھر باڈیز سے، بار باڈیز سے اور باقی سب. تھینک یو. میں آپ کا ہر ایک، جو آپ نے کافی پوائنٹس اٹھائے، تو میں ہر ایک کا جواب دینا چاہوں گا تاکہ کوئی مس پرسیپشن نہ ہو. جو لوگ پروپیگنڈا غلط بیانی کر رہے ہیں ٹی وی پہ. اوکے، جہاں تک بیانی کر رہے ہیں ٹی وی پہ، اوکے، جہاں تک خاموشی، جہاں تک ججز کی ایج کی بات ہے، ناٹ اسپیسیفک ٹو جج. اس وقت جو مختلف جماعتوں جو اس پروسیس کا حصہ ہیں، ہر کسی کا اپنا خیال ہوگا. میرا اپنا خیال ملتا جلتا ہے. Can I have a mic to work? یہ بار بار کٹ ہوتا جا رہا ہے. ادھر سے میں کر لوں. نہیں، میں ادھر سے کر لیتا ہوں. یہاں سے بہتر تھا، مفت میں آپ نے مجھے اٹھا دیا. جی نا، تو جہاں تک ایج، ایکسکیوز می، جہاں تک ایج کی، اگر خاموشی ہوگا تو زیادہ آسان ہوگا میرے لیے اپنا سوالوں کا جواب دینا. تو جہاں تک ایج کی بات ہے، میرا خیال آپ کا خیال سے ملتا جلتا ہے. آبویسلی اس پہ کنسنسس بنانا ضروری ہے. ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے. ایکسکیوز می، چپ. اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو. دس از دا سندھ ہائی کورٹ بار، اٹس ناٹ فار نا. جب میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے کہ خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے، اس پہ یہ ایج کا شرط شاید منازع ہو جائے. لیکن جو پی ایم ایل ایم، ان کا بھی حق اور دوسری پارٹیز کا حق ہے کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ہم اوور آل ایج میں اضافہ کریں، اور یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے ہو، ہائی کورٹ کے لیے ہو، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے ہو. ہمارے جو جماعت علماء اسلام کے دوست ہیں، جب ان سے بات اس وقت کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو ایج اس وقت موجود ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ ایک جہاں تک لوور ایج لمٹ ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا لوور ایج لمٹ، مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو، وہ 40 ایئرز تھا. اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا. اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وکلاء ہے چاروں صوبے میں، کتنے قابل ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسیس میں کہ جو کم از کم ایج بریکٹ ہے وہ تو اوریجنل